الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها محترم معزز سامعین کرام، قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ ان کی نصوص سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان سے پہلے فرشتے تھے، جن تھے، زمین و آسمان تھے، سورج چاند تھے، یہ ندی نالے اور جانور یہ سب تھے۔ ان کے بعد سب سے آخری مخلوق یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بنایا، اور یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو پیارا بھی بہت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث میں نہیں ہے، متعدد احادیث میں یہ بات وارد ہے، حتیٰ کہ معروف حدیث شفاعت جس میں انسان کبھی آدم علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام، کبھی
ابراہیم اور کبھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس حدیث شفاعت میں بھی یہ بات انسان کہے گا، یعنی سب انسان کہیں گے کہ ابا جی آپ کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ ڈھانچہ جو ہے نا انسان کا 60 فٹ کا، 60 فٹ بھی نہیں بلکہ 60 ہاتھ، 60 ہاتھ کا ڈھانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتے جبرائیل کو زمین سے، ساری زمین سے مٹی اکٹھی کروا کے اس سے بنایا۔ اور جب انسان اس کا وجود بن گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا روح پھونکا اور فرمایا اٹھ، اور یہ انسان بن گیا جو آج ہمارے سامنے 5-6 فٹ کا ہے۔ اس وقت 60 ہاتھ کا تھا آدم علیہ السلام۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، جانتے ہیں کہ جو آخری چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ پنجابی میں پیٹ کروڑی دی اولاد زیادہ پیاری ہوندی، بڑھاپے دی اولاد زیادہ پیاری ہوندی۔ پنجابی دی مثال تے تسی سمجھدے فطرتاً یہ بات، اور یہ بات ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اسی طرح ہی۔ آپ دن کی نمازیں دیکھ لیں، عصر کی نماز سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضلیت کا درجہ رکھتی۔ صلاۃ وسطیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطىٰ۔ اللہ، رات کا آخری حصہ بھی اللہ ذوالجلال کو زیادہ محبوب ہے۔ رمضان کا آخری دہاقہ بھی اللہ ذوالجلال کو زیادہ محبوب ہے۔ تو اس طرح آخری چیزیں وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہی نہیں، انسان کو بھی بھاتی ہیں اور پسند آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آخری زندگی کا عمل اسی پر انسان کے نتائج کا دار و مدار۔ سمجھ گیا نا اشارہ؟ آخری زندگی کے ہی اعمال پر اس کی تمام زندگی کا دار و مدار۔ اور حضرت انسان میں سب سے آخر میں کامل انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے، انسان کامل۔ انسان تو سب سے پہلے تھے، لیکن کامل انسان جس کو نبی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں جو آج بھی تورات میں موجود ہے کہ جب میں نہیں جاؤں گا وہ کامل نہیں آئے گا، جب میں نہیں جاؤں گا وہ کامل نہیں آئے گا۔ تو یہ کامل انسان حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں محبوب کا رب العالمین نظموں میں نعتوں میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حبیب اور ہوتا ہے، محبوب اور ہوتا ہے۔ فرق سمجھے، حبیب میں زیادہ مبالغہ ہے محبوب سے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جس میں ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں کہ انسان خود بخود اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی حبیب، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہ بات ذکر کی ہے انہوں نے جلاء الافہام میں، کہ حبیب وہ ہے کہ جس میں ایسے اوصاف اچھے سے اچھے پائے جاتے ہیں جن سے خود بخود انسان ہوا یار اس میں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، بھلائیاں اور بھلائیاں اور اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی بات سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ
ہم محبوب کہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اللہ ذو الجلال کے خلیل بھی ہیں اور اللہ کے حبیب بھی، ہمارے بھی حبیب ہیں۔ اللہ ہمیں محبوب ان سے محبت کی توفیق دے۔ وہ ہمارے کیوں محبوب ہیں؟ اس لیے کہ جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں ان تمام خوبیوں کا منبع اور مرکز سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ۔ بھائی کسی میں ایک کمال ہوتا ہے، انسان اس سے محبت کرتا ہے نا؟ کسی میں خوبصورتی ہوتی ہے، کسی میں جوانی ہوتی ہے، کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، انسان اس کا دوم چلہ بننے کی کوشش کرتا ہے ہاں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں سے نوازا تھا، کوئی کمی تھی ہی نہیں۔ جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، ان تمام کا مجموعہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ کو تمام خوبیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مرصع فرما کے ایک خطے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنایا، پوری کائنات، کیونکہ کمیاں یہاں نہیں ہیں۔ اب یہ کمیاں ہر جگہ ہونی چاہیے، یہ کمیاں جو ہے نا ہر جگہ دور ہونی چاہیے، اور بھلائی اور خیر ہر جگہ تقسیم ہونی چاہیے۔ پہلے انبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی طرف، اپنے شہر کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری انسانیت کے لیے، انسانیت کو خوبیاں بانٹنے کے لیے، اور انسان کو اس لیے کہ تم یہ ساری خوبیاں کس سے سیکھو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، پہلے انبیاء ہیں، اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، لیکن اس ہستی کا رسول بنانا بھی نرالا تھا، سب سے جدا تھا، سب سے ہٹ کے تھا۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام سے کہا گیا کہ میں ایک رسول بھیجوں گا، تم سب نے اس کی اطاعت کرنی، سب نے تم نے اس کی فرما برداری کرنی، حتیٰ کہ اگر وہ تمہارے عہد میں آ جائے، تمہاری نبوت اور رسالت کے دور میں آ جائے، اور لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہوں، اور اس دور میں، اس حالت میں، اس وقت میں وہ میں نبی بھیج دوں، تو اب تمہارا کلمہ نہیں، کلمہ اس کا، اب نام تمہارا نہیں، نام اس کا، اب بلندیاں تمہاری نہیں، سربلندیاں ان کی، مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ فرمایا خبردار جو اس سے انحراف کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا، وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یعنی بھیجا بھی ہے تو اس انداز، یہ اہتمام پہلے نہیں ہوا، یہ اہتمام کسی نبی کے بارے میں نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، بڑی حدیث ہیں اس بارے میں، سنن دارمی میں اور مسند امام احمد میں۔ ایک دفعہ وہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کو کیسے یقین، کیفا ایکنت کہ انک رسول، انک نبی، آپ کو کیسے یقین ہوا کہ میں رسول ہوں؟ اب رسول جب اللہ بناتے ہیں تو نبی کو رسول یقین نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے، لیکن غور کریں سوال حضرت ابو ذر کا ہے کہ آپ کو کیسے یقین آیا؟ اصل میں علم کے کئی مدارج ہیں، علم کے کئی مدارج ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، علم کے کئی مدارج، 3 درجے ہیں علم۔ تو یہاں سوال کیا کیف
ایقنت، آپ کو کیسے یقین ہوا؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کیف تحیی الموتى، اللہ زندہ کس طرح کرتا ہے موتا کو؟ اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو مانتا نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں؟ تیرا ایمان نہیں؟ یا اللہ ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح امت نبی کے نبوت پر معجزات کی متلاشی ہوتی ہے، نبی بھی بسا اوقات اسی تیقن اور یقین اور حق الیقین کے لیے کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آئے، دو فرشتے آئے، ایک آسمان میں دیکھ رہا ہوں اور ایک میرے پاس۔ وہ اوپر کہتا ہے اہوا یہ وہی ہے، اہوا یہ وہی ہے۔ تو وہ جو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے نعم۔ تو اوپر کا کہتا ہے فزن، اس کا وزن کرو۔ ایک ترازو میں مجھے بٹھا دیا گیا اور پلڑے دوسرے میں ایک آدمی کو رکھا گیا، میرا پلڑا جھک گیا۔ اس نے کہا نہیں، 10 آدمی کے ساتھ وزن کرو۔ 10 آدمی کے ساتھ وزن کیا، میرا پلڑا پھر بھی جھک گیا۔ اس نے کہا نہیں، اب 100 کے ساتھ کرو۔ 100 کے ساتھ کیا تو میرا پلڑا پھر جھک گیا۔ وہ کہنے لگا 100 چھوڑ کے ساری انسانیت کو وزن کرو، تب بھی یہ جھک جائے گا، تب بھی ان کا پلڑا جھکے گا۔ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں واقعی نبی ہوں، میرا وزن بڑا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ میرا وزن بڑا ہے، اور یہ وزن میرے جسم کا ہی نہیں ہے، میرے قول کا بھی ہے، میرے فعل کا بھی۔ بات سمجھ گیا؟ یہ وزن میرے جسم کا، جسم تو آپ کا بھی 5-6 فٹ کا ہی تھا، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت، وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ان ربی یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ یہ وہ کھلانا اور وہ پلانے کا وزن تھا۔ اس کھلانے اور ورنہ ہم بھی تو وہ کھاتے ہیں، صحابہ کرام بھی وہ کھاتے تھے، اس دور کے لوگ دوسرے بھی کھاتے تھے، لیکن یہ ان ربی یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا، میرا رب مجھے پلاتا ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہ تھا، اس لیے یہ وزن زیادہ تھا۔ یہ وزن جسد اطہر کا بھی، یہ آپ کے قول کا بھی، یہ آپ کے فعل کا بھی۔ کاش کہ امت سمجھ جائے یہ بات۔ اگر یہ بات سمجھ جائے، جس کو آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نبی ہوں، تو آج امت کو بھی یقین ہو جائے کہ آپ کے سامنے کسی کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ گیا؟ ہم نے تو اپنا ایمان پتہ نہیں کتنے بے نمازوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کتنے ننگ دھڑنگ ہیں جن کے سامنے ہمارا اپنا ایمان برباد کر دیا، کتنے لوگ، اور کتنی باتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ صراحتاً بغاوت پہ مبنی ہیں، اور ہم نے وہاں بھی اپنا ایمان جو ہے نا ان کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اگر ہم آپ کے بات کا وزن سمجھیں تو کبھی یہ غلطی کریں؟ سمجھے نا؟ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، آپ کے ساتھ کسی کا کوئی وزن نہیں ہے، بھئی آپ کے اخلاق سے بہتر کسی کا اخلاق ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرمایا آپ کے عمل و کردار سے اچھا کسی کا عمل ہے؟ اگر ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے، اگر مانتے ہیں تو پھر کسی کا ایمان نہیں ہے۔
ایمان تب ہے جب یہ مانے کہ سب سے اچھا اخلاق اور کردار اور عمل وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ حقیقت ہم مانتے ہیں تو پھر کسی اور کی نقالی کیوں کرتے ہیں؟ کسی اور کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کسی اور کی وضع قضا کیوں اپناتے ہیں؟ کسی اور کا لباس کیوں اپناتے ہیں؟ ہمارے ہاں لباس بھی بدل جاتے ہیں، ہمارے ہاں ٹوپیاں بھی بدل جاتی ہیں، ہمارے لباس کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں، ہمارے چہرے مورے بھی بدل جاتے ہیں. بتلائیے ہم نے اللہ کے رسول کو کیا سمجھا ہے، کیا مقام سمجھا ہے، کیا جھگڑا کریں گے آپس میں، فلاں مقام نہیں جانتا، فلاں مقام نہیں جانتا، فلاں کو اللہ کے نبی کی عظمت کا اعتبار نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنے اندر جھاتی پا کے دیکھنا چاہیے، میرے دل میں کیا وقار ہے، میں ان کے رنگ میں کتنا رنگا ہوا ہوں، میں ان کے رنگ میں کتنا رنگا ہوا ہوں، میں ان کے اعمال اور افعال جن کو میں کہتا ہوں سب سے اچھے اعمال ہیں، میں نے ان اعمال اور افعال کو کتنا قبول کیا ہے، کتنی پابندی ان کی. ہر ایک کو اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے اور ہر ایک کو اپنا جائزہ لے لینا چاہیے. زبان سے کہہ لینا بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. پتہ چلتا ہے جس وقت عمل کی باری آئے. ہم مدعی ضرور ہیں، عمل نہیں کرتے، دعویٰ ہمارا ضرور ہے لیکن عمل نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ تو خواب کا معاملہ تھا، یہ تو خواب کا معاملہ تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے یقین آ گیا کہ میرے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں اور میں اللہ کا نبی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرحلے پر آپ کو راتوں رات کہاں لے گئے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ 7 آسمانوں کے اوپر، جنت سے بھی اوپر، جنت بھی نیچے، 7 آسمان بھی نیچے، زمین بھی نیچے، ہر چیز نیچے. گویا ہر چیز آپ کے پاؤں کے نیچے اور آپ اوپر. ٹھیک ہے، مانتے ہیں نا اس حقیقت کو؟ یعنی ایک تو تھا وہ مرحلہ جو خواب کا تھا، اور یہ تو دیدہ جاگتے ہوئے آپ کی بیداری کی صورت میں بتلا دیا، اور اللہ ذوالجلال نے دلا دیا یہ ہے میری مخلوق، یہ ہے میری کائنات، یہ کچھ آسمانوں پہ میں نے بنا رکھا ہے، یہ میں نے بنا رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ساری مخلوق نیچے اور آپ سب سے اوپر. پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے نا آپ سب سے. اگر اس کے باوجود بھی کسی اور کی بات مانے تو پھر ہم نے کسی اور کو آپ کو اوپر مانا؟ سوچ لیں ذرا. ہم بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں آپ سب سے اوپر، لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے تو پھر نہیں. پھر اوپر کچھ اور، کوئی اور ہوتا ہے، کوئی اور بزرگ ہوتا ہے، کوئی اور ہستی ہوتی ہے. یہ بڑی ہستی ہے جی ہمارے سرائکی میں، یہ بہت بڑی ہستی ہے. وہ بھی جتنی بھی بڑی ہستی ہے اس ہستی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس ہستی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ تو کیا رہا، وہ تو کیا رہے، وہ تو ابو بکر کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے. وہ تو عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی بڑی ہستی ہے، جتنی بھی بڑی ہستی آپ سنیں ان کے پاؤں کی خاک نہیں ہے. کتنی بھی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے مقابلے میں. صحابہ کرام رضوان، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر اود پہاڑ کے برابر روزانہ سونا خرچ کرو روزانہ، تو ان کا ایک پڑوپا 2.5 کلو کے برابر جو خرچ کیے ہوئے تمہارے اود پہاڑ کے سونا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. بڑی ہستی کون ہوئی؟ ان کے اعمال کی کوئی حیثیت ہے؟ ان کی عبادات کی کوئی حیثیت ہے؟ بڑے چلے کیے جی انہوں نے، او جی بڑے چلے کیے انہوں نے،
وہ ان چلوں کی کیا حیثیت ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، جنہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازوں کی کا لطف آیا، جنہیں نبی کی معیت میں صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہستی ہے لیکن اپنے درجے میں، اپنے دائرے میں، اپنے مقام میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان بڑی ہستی کے کہنے پر ہم جو چاہے کریں، جو وہ فرمائے کریں، اور اللہ کے رسول کو ایسے بے نیاز ہو جائے. نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ ساری کائنات نیچے، ساتوں آسمان، حتیٰ کہ جنت بھی اللہ کے عرش کے نیچے، ساتوں آسمانوں کی جنت الفردوس اوپر ہے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں عطا فرمائے. آمین. اللہ اکبر کبیر. یہ سب جنت میں نیچے، جنت بھی گویا آپ کے پاؤں کے نیچے، اور ساتوں آسمان، ساتوں زمین، پوری مخلوق نیچے اور آپ مخلوق کے اوپر. تو مقام ان کا ہے نا، جو ساری مخلوق جن کے زیر پائے ہے، زیر پاؤں ہے، پاؤں کے نیچے ہے، بتلا دیا خود آپ کو بھی اور آنے والے لوگوں کو بھی کہ یہ ہیں میرے حبیب جن سے میں محبت کرتا ہوں. اللہ، یہ ہیں میرے حبیب جن سے میں محبت کرتا ہوں. حبیب کا لفظ معنی سمجھے ہے نا آپ، کہ جن میں تمام خصائل اور تمام خوبیاں اور تمام خصلتیں اور تمام اچھائیاں اور تمام بھلائیاں جن میں جمع ہیں. بلکہ کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جس کو بھلائی کہی جائے، بھلا کہا جائے، اور وہ اللہ کے نبی نے اختیار نہ کی، اور وہ آپ کے نبی نے اپنے پیارے پیغمبر نے اس کو اپنایا نہ، وہ عمل نہ کی. بلکہ اس سے اگلی بات دیکھیں کہ کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے، کوئی اچھائی ایسی نہیں ہے، کوئی اللہ کی رضا کا ذریعہ ایسا نہیں ہے، جو کوئی جنت میں جانے کا ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بتلایا نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے جتنے کام ہیں میں وہ بتلا کے جا رہا ہوں، اور جتنے اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں وہ بھی بتلا کے جا رہا ہوں، وہ بھی بتلا کے جا رہا ہوں. جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ بھی بتلا جا رہا ہوں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بھی بتلا جا رہا ہوں، جن کے کرنے سے جنت ملے گی وہ بتلا ہی دیا ہے، اور جن کے کرنے سے جہنم ملے گی وہ بھی بتلا دیا ہے. بتلائیے اس کے بعد کوئی عمل کرنے کا ہمیں کوئی باقی رہ جاتا ہے، کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے کرنے میں حرج ہی حرج ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے. اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے وہ نہیں کیا. یہ سب سے بڑا حرج ہے. اگر اس میں اچھائی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. جب تو پہلے یہ مانے نا کہ جو اچھائی ہے وہ سب آپ نے کی ہے. اگر یہ مانتے ہیں تو پھر آپ نے تو نہیں کی لیکن ہے ٹھیک، اس کی گنجائش رہ جاتی ہے. آپ ایمانداری سے سوچیں، جب آپ کے اللہ نے آخر آپ کو بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہر عمل میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ جو بھی عمل ہوا ہے، جو عمل کرتے ہیں، نماز کس طرح ہے، حج کس طرح ہے، روزہ کس طرح ہے، زکوٰۃ کس طرح ہے، ذکر کس طرح ہے، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے بتلائی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جتنے بھی دین کے کام ہیں اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. اب جو بھی آپ کہیں کہ جی اس میں کیا ہے، اچھا جی یہ اللہ کے نبی نے کیسے کیا ہے، فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. یہی ایک برہان ہے، یہی ایک دلیل ہے
کہ یہ نیکی ہے تو اللہ کے رسول نے کی ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کی تو وہ نیکی نہیں ہے۔ اس لیے نیکی نہیں ہے، اس لیے نیکی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے کی نہیں۔ اگر نیکی ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور کرتے یا اس کا کرنے کا حکم ضرور دیتے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اذان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان نہیں دی، لیکن اذان کہنے کا حکم دیا یا نہیں؟ نیکی اذان ہے، نیکی اذان ہے نا، کتنا بڑا اجر ہے نیک کا اذان کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اذان دیتا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے یہ شجر و حجر سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے، گواہی دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اگر یہ امارت اور خلافت میرے حصے میں نہ آتی میں مؤذن ہوتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے مؤذن کا درجہ یہ، لیکن نبی علیہ السلام نے اذان دی، لیکن دلوائی ہے اور بتلایا ہے کہ یوں اذان کہو، بلال اٹھو اذان یوں دے، حکم دیا نا۔ یعنی اگر کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے حکم دیا ہو یا آپ نے وہ کام کیا ہو۔ ہمارے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ کا حکم ہو یا آپ نے کیا ہو، یا آپ کے سامنے اذان بھی تو آپ کے سامنے کہی گئی ہے نا، اور آپ نے اس کی تصدیق کی ہے 5 وقت کی۔ ہم اس لیے کوئی کہے کہ جی نبی علیہ السلام نے تو اذان نہیں دی، بالکل نہیں دی، آپ نے اذان نہیں دی، آپ نے اذان کہلوائی ہے اور سکھائی ہے کہ یوں اذان دو۔ اس لیے نیکی وہی ہے جو آپ نے سکھائی ہے یا جو آپ نے کی ہے۔ آپ نے اذان کیوں نہیں کہی، اس کی حکمتیں علماء نے اور بیان کی، اپنی جگہ وہ درجہ ہے، کیونکہ نبی کا مقام مؤذن سے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، درجہ یہ ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سارے صالحین مل جائیں، شہید کا درجہ نہیں، شہید ہو جائیں لیکن صدیق کا درجہ نہیں، سارے صدیق بن جائیں نبوت کا درجہ حاصل نہیں، فرق سمجھے؟ سب صدیق بن جائیں وہ پھر بھی نبوت کے درجے کو پا سکتے نہیں۔ اس لیے نبوت کے درجے کے بعد تو اور کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہم گناہ گاروں کے لیے درجے ہیں کہ تم اذان کہو، نماز پڑھو، خطبے دو، یہ کرو وہ کرو، یہ تو ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے، سمجھے نا؟ وہاں تو درجات کی انتہا ہے، تکمیل ہے، وہاں آپ کے ساتھ تو درجات اور مراتب کی کیا ہے؟ تکمیل ہے، اس کے بالا تر کوئی مرتبے کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی یہی کیفیت ہو۔ مختصر عرض کرتا ہوں، میں نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام جواب دیں گے، کوئی بھی اللہ ذوالجلال والاکرام سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں پائے گا، کوئی بھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم نجی اللہ ہیں، سب ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور اپنا اپنا درجہ اور مرتبہ ہے، سب اپنے مرتبے پر، لیکن کوئی بھی جرت اور ہمت نہیں کرے گا، بلکہ یہی کہے گا نفسی، مجھے تو آج اپنی فکر، مجھے تو آج اپنی فکر، اللہ اکبر، مجھے تو آج اپنی فکر۔ انبیاء کہیں گے بھائیو مرحلہ کتنا مشکل ہے، اللہ آسان جس کے لیے کر دے وہ اس کے لیے آسان، ورنہ مرحلہ بہت مشکل ہے، کہنے کو بہت آسان ہے لیکن مرحلہ ہے بہت مشکل۔ انبیاء کہیں گے اللہم نفسی، اللہم نفسی، اللہم، یا اللہ مجھے بچاؤ، یا اللہ میرے اوپر رحمت فرماؤ، انبیاء علیہ السلام کہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، مسند امام احمد کی روایت، مسند امام احمد کی روایت، امام احمد کہتے ہیں حدثنی عفان قال حدثنی حماد بن سلمہ قال حدثنا ثابت قال حدثنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت انس کی روایت ہے مسند احمد کی 3 جلد میں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد خاتم النبیین کے پاس، جاؤ محمد خاتم النبیین کے پاس، تمہیں نہیں پتا، مثال دیتے ہیں کہ برتن پر مہر لگ گئی ہو تو اس برتن سے کچھ تبھی برآمد ہوگا جب مہر ٹوٹے گی، وہ بوتل کا منہ تب کھلے گا، اس سے برآمد ہوگا جب بوتل کا منہ کھلے گا، وہ سب کا منہ بند ہے، بات نہیں سمجھ رہے، سب کا منہ بند ہے۔ خاتم النبیین بولیں گے تو کوئی بولے گا، خاتم النبیین بولیں گے تو کوئی بولے گا اللہ سے، ورنہ کوئی بولنے کی جرات نہیں کرتا۔ اس لیے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، سب لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، مسلمان بھی اور دوسرے بھی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ اکبر کبیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باری باری سب کے پاس جو جائیں گے تو یہ کیوں جائیں گے جب انہیں بتلا دیا گیا کہ کوئی نبی علیہ السلام کے بغیر بات کرے گا ہی نہیں؟ آپ نے بتلا دیا ہے نا، کافروں کو بھی پتہ ہے، وہ بھی احادیث پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ حدیث نہیں پڑھتے، مستشرقین یہودی عیسائی وہ بھی پڑھتے ہیں، آپ تو سنتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہیں ہم اللہ کی توفیق سے۔ یہ پڑھنے اور سننے کے باوجود یہ سارے اکٹھے ہو کے کیوں پہلی باری آپ کے خدمت میں کیوں نہیں حاضر ہوں گے؟ کیوں جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس؟ کیوں جائیں گے؟ وقت کیوں مشکل میں گزاریں گے؟ علامہ غزالی نے تو بہت لمبی مدت بتلائی، لیکن حافظ نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ساری باتیں نہیں بتلائی جا سکتی۔ تو یہ وقت کیوں ضائع کریں گے؟ پہلی بار ہی جاتے، او بھائی جب پتہ ہوتا ہے کہ خیر وہاں سے ملنی ہے تو وہیں جانا چاہیے نا، ادھر ادھر منہ تو نہیں مارنا چاہیے۔ تو یہ کیوں جائیں گے؟ اس لیے جائیں گے، اللہ اکبر کبیر، اس لیے جائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان سے یہ جو بات آپ نے بتلائی ہے یہ ذہنوں سے ویسے ہی نکال دیں گے کہ آخر میں آپ ہی سفارش کریں گے، یہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا، کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ بات بتلانے کے باوجود، آگاہ کر دینے کے باوجود، ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ بتلا دینے کے باوجود بھی قیامت کے دن یہ چیز سامنے نہیں آئے گی۔ بالکل اس کی مثال اسی طرح سمجھو کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی، سیاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے محمد نام تھے، نبی علیہ السلام سے پہلے محمد نام تھے، لیکن احمد نام کسی کا نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے 550 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے نبی علیہ السلام کی زندگی تک، آپ کے پیدا ہونے تک، لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی کہ اپنے کسی بیٹے کا نام احمد رکھے۔ اللہ نے کہا کسی کا شعور میں نہیں آنے دیا، تاکہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کے نام پر
احمد کے نام پر بشارت کی ہے، کوئی جھوٹا اٹھ کے اپنے آپ کو اپنی اولاد کا نام رکھ کے وہ جھوٹا احمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. بات سمجھے؟ کوئی جھوٹا احمد بن جائے، کہے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا میں مصداق ہوں، میں مصداق. اس لیے اللہ ذو الجلال نے احمد نام رکھنے کا کیا ہے، انسانوں کی عقل و فکر سے یہ شعور ہی ختم کر دیا تاکہ کسی کو اشتباہ نہ ہو. احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں کسی کو اشتباہ نہ ہو. جس طرح دنیا میں اللہ ذو الجلال نے یہ کیا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ ذو الجلال اسی طرح کرے گا. باوجود بتا دینے کے، بتا دیا ہے نا، بتا دینے کے باوجود بھی. اب تو اس وقت تو محدود دنیا تھی، اب کتنے ہیں؟ اور کم سے کم مسلمان ہی کتنے ہیں؟ سوچ لیں ذرا، مسلمان ہی کتنے ہیں؟ 2 ارب سے زیادہ ہیں. یہ مسلمانوں کو پتہ ہے اس بات کا، سنتے ہیں علماء سے، لیکن ان 2 ارب سے بھی قیامت تک پتہ نہیں کتنے اور مسلمان ہوں گے. کسی مسلمان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے، کسی مسلمان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس لیے نہیں آئے گی کہ یہ باری باری سب سے ہو کے آ جائیں تاکہ میرے نبی کی عظمت کا پتہ چل جائے، تاکہ میرے نبی کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ یہاں بات ان کے بغیر بنے گی نہیں، ہاں یہاں بات ان کے بغیر بنے گی نہیں. یہ سب سے جواب لے کے آ جائیں گے، سب سے خالی ہاتھ مڑیں گے، سب کو خوف اور خطرہ ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. گویا ہر ایک کے نامہ اعمال میں یا ان کے ذہن میں سوال اور جواب کا خدشہ ہے. اگر کسی کے ذہن میں سوال اور جواب کا خدشہ نہیں ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ہو. اللہ ذو الجلال لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے کوئی سوال نہیں کرے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. یہ بولے گی نہیں جب تک بلائے نا، اور جب تک بلائے نا بولے گی نہیں. یہ نہیں بولتی، قرآن کہتا ہے نہیں بولتی. اس زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ دیا نا، سورت پڑھے مریم، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تم 3 دن تک بول نہیں سکو گے، اشارے سے سمجھاؤ گے. نہیں بولنے دیا. یہ زبان بولتی ہے کوئی؟ اپنی مرضی سے بولتی ہے؟ نہیں، اللہ کے بلانے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے بولتی. اللہ کے دکھانے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سنانے سے ہم سن رہے ہیں. اللہ سنائے تو سب کو سنا دے. صحیح مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابی کہتے ہیں ہم اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے تھے منا میں، اور نبی علیہ السلام اپنی قصوہ اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ہم منا میں بیٹھے، لیکن فرماتے ہیں ہم جہاں بھی خیمے میں بیٹھے تھے ہم ایسے سمجھ رہے تھے کہ ہم قریب ہی آپ کی بات سن رہے ہیں. اللہ نے ہمارے کانوں کو کھول دیا، ہمارے کانوں کو کھول دیا. یہ سنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کان ہے تو سنتے. کتنے ہیں جن کے کان ہیں نہیں سنتے؟ کیوں بھائی؟ ہیں نا جن کے کان ہیں لیکن نہیں سنتے. آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے. آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اللہ دکھائے تو دکھتا ہے. یہ نہیں ہے اپنے صحیح قرآن مجید میں صحابہ فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے، اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ میدان بدر میں نے تمہاری نگاہوں میں کفار کا 1000 کا لشکر کم کر کے دکھایا. یہ تو چند ہے. لو اسی تو جناب انہاں نہ ہونا ہی نبڑ لینا. وہ تھوڑے جاتے ہے نے جو 1000 تھا، قرآن کہتا ہے وہ تمہاری نگاہوں میں کب نظر آتے تھے؟ یہ میں نے دکھایا.
تمہارے دلوں کو سہارا دینے کے لیے اللہ دکھاتا ہے. یہ ہم نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے نا، آگ جلاتی ہے، آگ نہیں جلاتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی نہ جلانے کا اس کو حکم دے. آگ کو جلانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تب اس میں یہ تمازت اور تب اس میں یعنی تحریک، جلانے کی قوت ہے اس میں، فی نفس ہی نہیں. عقیدہ سمجھے اپنا، جو چیز بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. اگر جلانا ہوتا تو ابراہیم کو بھی جلا دیتی علیہ السلام، جلا دیتی تھا، آگ میں تو ڈالے گئے تھے. کیوں نہیں جلایا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا یا نوار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. آگ نے کیوں نہیں جلایا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، خولانی کو رحمت اللہ علیہ کو ایک مدعی نبوت نے پکڑ کے آگ میں ڈالا، وہ ہنستے ہوئے آگ سے باہر نکل آئے. عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس امت کا ابراہیم مجھے دکھا دیا. آگ جلاتی ہے، اللہ جلانے کا اجازت دے، حکم دے، تب پانی بہا دیتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام بہائے گئے، وہ وہاں پہنچائے جو بچوں کو قتل کرنے والا تھا. وہ زہر آدمی کو کیا کرتا ہے؟ مار دیتے ہیں. حکیم صاحب مار دیتے ہیں زہر. حضرت خالد بن ولید زہر ہی کھا گئے تھے، کچھ بھی نہیں بنا. بات تو یہ ہے، یہ سب کچھ عقیدہ یہ سمجھو کرنا اللہ نے ہے. موت ہے اللہ نے، لیکن موت کا فرشتہ تب آتا ہے جب موت کا فرشتے کو اللہ بھیجتے ہیں، تب موت واقع ہوتی ہے. ہر چیز کا اختیار قدیر اللہ ذو الجلال ہے، علی کل شیء قدیر اللہ ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سب اللہ سب سے پوچھے گا، جس سے جو چاہے پوچھے. گویا سب انبیاء مارنے سوال میں ہوں گے. اگر کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سب خطریں گے، کہیں گے ہم سے یہ نہ پوچھ لے، اللہ یہ نہ پوچھ لے، اللہ یہ نہ فرما دے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج کل عیسائی بہت کہتے ہیں، ہر دور میں بھی کہتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی استغفار نہیں پڑھا اور محمد رسول اللہ استغفار پڑھتے رہے. جو استغفار پڑھتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو استغفار نہیں کرتا وہ اعلیٰ ہے؟ یہ مناظرین، عیسائی مناظرین کا یہ ایک سوال ہے ابھرتا ہوا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یہ تو استغفار ہے اپنے اعمال کا، لیکن وہاں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام بھی معرض سوال میں ہوں گے. وہ ڈریں گے، خوف کھائیں گے اللہ ذوالجلال سے کہ کہیں مجھ سے یہی نہ پوچھ لے کہ عیسیٰ تجھے معبود مانتے تھے تیرے ماننے والے، تیری ماں کو معبود مانتے تھے تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ لیکن اس قسم کا کوئی سوال کا خطرہ محمد رسول اللہ کو نہیں ہے. اس لیے کامل انسان وہ ہے بھائی. ہمیں متبع، تابعداری، فرم برداری، عقیدت، محبت کا اپنا مرکز کس کو بنانا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے. انہی کی اتباع، انہی کی فرم برداری، انہی کی اطاعت گزاری، انہی کو اپنا آئیڈیل، انہی کو اپنا نمونہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك النعمة كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد أولا وآخرا. اللهم لك الحمد أولا وآخرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر على أعداء الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات. اللهم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.